بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلاب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 210 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی الشہادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت فَأَمَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِأَلْفٍ سے لے کر وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاختلاف فی التابع لا یوجب الاختلاف فی الاصل، کہ تابع میں اختلاف یہ اصل میں اختلاف کو ثابت نہیں کرتا۔ یعنی اگر گواہوں نے تابع میں اختلاف کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف اصل کی طرف بھی متعدی ہوگا۔ نمبر 2، العقد بعوض غیر عقد بعوض آخر، کہ ایک عوض کے بدلے عقد کرنا یہ الگ عقد ہے، اور اسی چیز کو اگر دوسرے عوض کے بدلے خریدا جائے تو یہ الگ عقد شمار ہوگا۔ نمبر 3، الشہادۃ تبطل باختلاف الشاہدین فی المقصود دون غیر المقصود، کہ گواہوں کے اختلاف کی وجہ سے گواہی تب ہی باطل ہوگی کہ جب اختلاف مقصود میں ہو، اور اگر غیر مقصود میں اختلاف ہے تو وہ اختلاف مضر نہیں ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جنس ہے اختلاف الشہود۔ اختلاف الشہود کے متعلقہ 8 فصول میں سے 7 پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہاں پر صرف نکاح رہ گیا ہے۔ اگر نکاح میں گواہوں کا اختلاف ہو جائے تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کرتے ہیں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال فأما النکاح فإنه يجوز بألف استحسانا، وقال هذا باطل في النكاح أيضا، وذكر في الأمال قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى لهما أن هذا اختلاف في العقد لأن المقصود من الجانبين السبب فأشبه البيع، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المال في النكاح تابع، والأصل فيها الحل والازدواج والملك، ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت، ثم إذا وقع الاختلاف في التبع يقضى بالأقل لاتفاقهما عليه، ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح۔ بس جہاں تک نکاح کی بات ہے تو وہ استحساناً 1000 کے عوض جائز ہو جائے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح میں بھی باطل ہے۔ اور امالی میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقد میں اختلاف ہے، اس لیے کہ جانبین سے مقصود سبب ہے، لہٰذا یہ بے کے مشابہ ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ مال نکاح میں تابع ہیں، اور اصل اس میں حلت، ازدواج اور ملک بضع ہے، اور جو اصل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا وہ ثابت ہو جائے گا۔ پھر جب تبع میں اختلاف واقع ہوا تو دونوں گواہوں کے اتفاق کی وجہ سے اقل پر فیصلہ کیا جائے گا، اور صحیح قول کے مطابق اقل یہ اکثر مال کا دعویٰ برابر ہے۔ قال فأما النکاح، 8 مسائل میں سے 7 پر ہم سابقہ درس میں بات کر چکے ہیں، یہاں سے 8واں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ تفصیل طلب تھا اور گزشتہ سبق کی تطویل کا خدشہ تھا، اس وجہ سے اس کو الگ سے درس میں ذکر کیا۔ تو 8واں مسئلہ نکاح کا ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف ہوا، زوجہ نے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ 1500 دراہم کے عوض ہوا ہے، یعنی حق مہر 1500 دراہم مقرر کیا گیا ہے، جبکہ شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں 1000 درہم مقرر ہوئے ہیں۔ تو زوجہ نے اپنے دعوی پر گواہ پیش کیے، اور گواہوں کے بیان میں اختلاف تھا۔ ایک گواہ نے کہا کہ 1000 کے عوض ہوا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ 1500 دراہم کے عوض ہوا ہے۔ اب یہ گواہی اور نکاح درست ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 کے عوض استحساناً یہ نکاح جائز ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں
کہ اس صورت میں بھی گواہی باطل ہے اور نکاح بھی باطل ہے۔ وذکر فی الامالی، امالی میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ لہما ان هذا اختلاف فی العقد، یہاں سے صاحبین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانبین کی طرف سے یعنی میاں بیوی کی طرف سے مقصود اس بات سبب یعنی عقد نکاح کو ثابت کرنا ہے، اور عقد نکاح گواہوں کی گواہی کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی 1000 کے عوض نکاح کرنا یہ اور ہے، اور 1500 حق مہر کے عوض نکاح کرنا یہ اور ہے۔ تو نہ تو 1000 کے عوض نکاح پر نصاب شہادت پوری ہے، اور نہ ہی 1500 حق مہر کے عوض نکاح پر نصاب شہادت پوری ہے، دونوں طرف ایک ایک گواہ ہے۔ اور اس بات شے کے لیے نصاب شہادت کا پورا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جیسے بے کی صورت میں نصاب شہادت پوری نہ ہونے کی وجہ سے گواہی باطل ہوتی ہے، ایسی نکاح کے معاملے میں بھی جب نصاب شہادت پوری نہیں ہے تو گواہی باطل ہوگی اور نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی ان المال فی النکاح تابع، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے 2 دلیلیں پیش کی گئی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں مال جو ہے یہ تابع ہیں، کیونکہ بغیر مال کے بھی اگر نکاح کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، البتہ مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مال جو ہے وہ تابع ہیں اور تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا اگر تابع میں اختلاف ہو بھی گواہوں کے مابین تو اس سے اصل نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ والأصل فیہ الحل، اور نکاح میں اصل جو ہے وہ زوجہ کا حلال ہونا، میاں بیوی کے مابین رشتہ ازدواج کا ثابت ہونا اور ملکیت بضع ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا جب اصل میں اختلاف نہیں ہے تو اصل ثابت ہو جائے گا۔ ثم اذا وقع الاختلاف فی التبع، اور جہاں تک تبع یعنی مال کی بات ہے تو مال میں گواہوں کا اختلاف ہے، ایک گواہ 1000 کہہ رہا ہے اور دوسرا 1500 کہہ رہا ہے، تو 1000 پر تو دونوں متفق ہے کیونکہ 1000 1500 میں داخل ہے، تو دونوں کے اتفاق کی وجہ سے ہم اقل پر فیصلہ کر لیں گے۔ وَيَسْتَوِي دَعْوَى أَقَلِّ الْمَالَيْنِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق مدعی چاہے اقل مال یعنی 1000 کا دعویٰ کرے اور چاہے 1500 کا کریں، بہر دو صورت 1000 پر ہی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ 1000 پر تو دونوں گواہ متفق ہے، اور جو اضافی مقدار ہے اس پر ایک گواہ متفرد ہے، اور متفرد کی گواہی اس بات شے میں غیر مقبول ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ ثم قیل الاختلاف فيما اذا كانت المرأة هي المدعية وفيما اذا كان المدعي هو الزوج اجماع على الا تقبل لان مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس الا العقد، وقيل الاختلاف في الفصلين وهذا اصح والوجه ما ذكرناه والله تعالى اعلم بالصواب۔ پھر کہا گیا ہے کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مدعیہ عورت ہو، اور اس صورت میں کہ جب مدعی شوہر ہو اجماعی طور پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بسا اوقات عورت کا مقصود مال ہوتا ہے اور شوہر کا مقصود تو عقد ہی ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دونوں فصلوں میں اختلاف ہے اور یہ اصح ہے، اور دلیل وہی ہے کہ جو ہم ذکر کر چکے۔ ثم قیل الاختلاف، یہاں سے صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ امام صاحب اور صاحبین کے مابین جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب مدعی عورت ہو، اور اگر مدعی زوج ہو تو بالاتفاق اختلاف کی صورت میں گواہی قبول نہیں ہوگی، لأن مقصودها قد يكون المال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا بسا اوقات مقصود
اس بات عقد ہوتا ہے، اور بسا اوقات مال ہی مقصود ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں نکاح کا دعویٰ کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف ہوا، اور جہاں تک شوہر کی بات ہے تو اس کا مقصود تو عقد ہی ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے اس کو مال نہیں ملتا، اور عقد گواہوں کے اختلاف کی صورت میں ثابت نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے گواہی بالاتفاق مردود ہوگی۔ وقیل الاختلاف فی الفصلین، اور بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ اختلاف دونوں صورتوں میں، چاہے مدعی شوہر ہے اور چاہے زوجہ ہے، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اصح بھی یہی ہے، والوجہ ما ذکرناہ، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں سابق میں۔ صاحبین کی جو دلیل ذکر کی گئی جس کی عبارت ان ھذا اختلاف فی العقد ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔